اللہ اکبر۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے کل کے بارے میں جستجو میں لگا رہتا ہے۔ ہر وقت انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کل میرے ساتھ یا آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے پہلے معلوم ہو جائے۔ اگر خواب کے ذریعے، ذائچہ کے ذریعے، علم نجوم کے ذریعے یعنی نجومی اس کو کچھ بتا دیتا ہے، یا فال کے ذریعے کسی بھی ذرائع سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اگر تو حالات اچھے ہوتے ہیں، خبر اچھی ہوتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک توانائی آ جاتی ہے اور پھر انسان اتنا پرجوش ہو جاتا ہے کہ جو کل مجھے ملنے والا ہے یا جو کل اچھے حالات میرے اوپر آنے والے ہیں وہ مجھے ابھی سب کچھ جو ہے وہ مل جائے۔ اور اگر فال کے ذریعے یا ذائچہ کے ذریعے یا خواب کے ذریعے یا کسی اور ظاہری ذرائع کے ذریعے انسان کو معلوم ہو جائے کہ کل میرے اوپر حالات جو آنے والے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، میرے اوپر کوئی برا وقت آنے والا ہے، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان فوراً جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے بارے میں بھی بسا اوقات بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کل کو مخفی رکھا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو جو چیز مخفی ہوتی ہے تو انسان کی فطرت کیا ہے کہ انسان کو اس کی جستجو ہوتی ہے کہ جو مخفی ہے وہ مجھے بتایا جائے کہ کیا ہے۔ جو ہمارا کل ہماری دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی ہمیں اتنی فکر ہے کہ کسی طرح مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جو ہمارا کل دنیا ہماری کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی ہمیں اتنی فکر ہے کہ کسی بھی طرح ہمیں پتہ چل جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے، چاہے وہ اچھا ہونے والا ہے چاہے برا ہونے والا ہے۔ اگر اچھا ہونے والا ہے تو تاکہ میں اس کی تیاری کر لوں کہ جو مجھے نعمت ملنے والی ہے میں نے اس سے نفع کیسے اٹھانا ہے، اور اگر کوئی برا ہونے والا ہے تو تب بھی میں جو ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے تئیں کی کوشش کر لوں۔ تو اس کل کی انسان کو اتنی فکر ہے، لیکن جو کل آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی طرف انسان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ یہ جو کل ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آنے والا کل جو دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تھوڑا سا کمزور بھی رہ جاتا ہے، کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ساری کمی کو آخرت میں پورا فرما دے گا۔ اگر اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ہم فلاح پا جاتے ہیں تو یہ کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ اور اگر جو کل آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں کمی رہ گئی تو اللہ والو ہمیشہ کی ناکامی ہے، اور دنیا میں بہت کچھ بھی مل گیا اس کا کوئی نفع نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے جو اس کا کل دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے لیے تو وہ پریشان ہے، فکر مند ہے، لیکن جو کل اس کا آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس سے وہ بے فکر ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم میں سے اکثر جو ہیں وہ دنیا ہی چاہتے ہیں، تم میں سے اکثر جو ہے دنیا ہی چاہتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے اور اس کو بقا حاصل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ دنیا میں کوئی کامیابی کی خبر مجھے آ کے دے بھی دیتا ہے اور کل وہ واقعی ہی کامیابی مجھے مل بھی جاتی ہے تو دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آج کامیابی ہے تو کل وہ ناکامی ہے، آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا ہے، کل بڑھاپا ہے تو پھر اس کے بعد موت ہے۔ اسی طرح آج حسن و جمال ہے تو کل وہ حسن و جمال جو ہے وہ جریوں میں
بدل جائے گا. آج خوشحالی ہے تو کل جو ہے وہ بدحالی ہو جائے گی. آج اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے تو کل بیماری بھی آ سکتی ہے. اس طرح دنیا کا کوئی منصب ہے, کوئی جج ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی جرنیل ہے, کوئی سیاستدان ہے, وہ جتنا عرصہ بھی اس منصب کے اوپر فائز رہتا ہے, آخر اس نے ایک دن وہاں سے ریٹائر ہونا ہے. اگر وہ ریٹائر نہیں بھی ہوتا تو موت نے اس منصب سے جدا کر کے چھوڑنا ہے. اگر بالفرض وہ ریٹائر نہیں بھی ہوتا, اس منصب کو نہیں بھی چھوڑتا, چپکا رہتا ہے, تو موت ایک دن جدائیاں ڈال دے گی. تو اس لیے جو نعمت بھی اس دنیا میں مل جاتی ہے وہ نعمت عارضی ہے, کچھ وقت کے لیے ہے. کامیابی مل جاتی ہے تو ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے. لیکن آخرت میں جو نعمت مل جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. کامیابی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, خوشی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, آل اولاد ہے, جو اللہ وہاں رشتے جوڑ دے گا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے اللہ رب العزت نے آخرت کی کامیابی کو فلاح کے ساتھ تعبیر کیا ہے. فلاح اس کو کہتے ہیں کہ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا ڈر نہ ہو, ایسی خوشی جس خوشی کے بعد غم آنے کا اندیشہ نہ ہو, ایسی جوانی کہ جس کے بعد کوئی بڑھاپا نہ ہو, یعنی ایسی نعمتیں جن کو اللہ نے دوام بخشا ہو, ایک جیسے حال میں رہنے والی ہوں, چاہے وہ کامیابی کی صورت میں ہوں, صحت کی صورت میں ہوں, اولاد کی صورت میں ہوں, تندرستی کی صورت میں ہوں, یا اور دیگر نعمتیں اللہ رب العزت نے جو عطا کرنی ہیں آخرت میں, وہ ایسی ہیں جن کے اندر کوئی زوال نہیں ہے. دنیا کی ہر نعمت کے اندر زوال ہے, دنیا کی ہر نعمت کے اندر کیا ہے؟ زوال. لیکن انسان کی کیا کمزوری ہے کہ ذائچے والوں کو ہزاروں روپیہ نہیں لاکھوں روپیہ دے کے پوچھ رہے ہیں میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. خوابوں کے ذریعے استخارے کر کے معلوم کر رہے ہیں میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. ہمارے پاس یہاں آتے ہیں, حضرت صاحب یہ تو بتائیں یہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ ہم کام کریں گے یہ ہمارے لیے اچھا رہے گا, یہ ہم رشتہ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے اچھا رہے گا, یہ ہم کاروبار کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے اچھا رہے گا, فلاں جائیداد مکان دکان ہم خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں یہ ہمارے لیے اچھا رہے گا. کتنی فکریں لگی ہوئی ہیں کل کی. کوئی استخارے کے ذریعے معلوم کر رہا ہے, کوئی خواب کے ذریعے معلوم کر رہا ہے, کوئی نجومی کے پاس جو ہے وہ جا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ فال نکال کے دیکھ رہا ہے, کوئی منتیں مان رہا ہے. لیکن جو کل آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جس نے فیصلے کرنے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی, اس کے لیے نہ کوئی نجومی کے پاس جاتا ہے, اس کے لیے نہ کوئی استخارہ کرتا ہے, اس کے لیے نہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ کے کوئی پوچھ رہا ہے کہ حضرت صاحب میری دنیا یہ ہے, میرا کل کس طرح کا ہوگا. تو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. ادھر لاکھوں روپیہ دے کے کل پوچھا جا رہا ہے, اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پائی وصول کیے بغیر سب کچھ بتا دیا ہے کہ تیرا کل کیسا ہوگا. اس کل کا معلوم نہیں ہے. وہ کل جو دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا کسی کو معلوم نہیں ہے. جو کوئی بتاتا بھی ہے وہ قیاس کرتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ صحیح بھی بتا رہا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اللہ پل بھر میں جو ہے وہ پھیر دے تو بتانے والا کا بتایا ہوا غلط ثابت ہو جائے گا. لیکن جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے, وہ ہو کے رہنا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے, اور جو بتایا ہوا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اور جو دنیا کے معاملے میں کوئی بات بتا رہا ہے اس کی کتنی قدر ہے. میں نے جیسا کہا کہ اس کے لیے نظر و نیاز بھی دیے جا رہے ہیں, پیسے بھی دیے جا رہے ہیں, فیسیں بھی دی جا رہی ہیں, سفر بھی اختیار کیا جا رہا ہے کہ میرا آنے والا کل اچھا ہو جائے, مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے. ادھر آمنہ کے لال نے سب کچھ بتا دیا ہے اور بغیر کسی معاوضے کے بتا دیا ہے, اس بتائے کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ والو ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے یہ بات آپ نے کانوں کے ساتھ سننی ہے, توجہ کے ساتھ. کانوں سے مراد ہے کہ دل کے کانوں کے ساتھ. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح نکلے اس سے پہلے کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. یعنی کوئی اہل ایمان میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا جنت میں ملنے والا مقام, چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی اللہ نے عطا کرنا ہے, اس کو دیکھ نہ لے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا مقام یعنی جنت کا جو ٹھکانہ ہے اس کے اوپر منکشف کیا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر فرفتہ ہو جاتا ہے, فدا ہو جاتا ہے, وہ اتنا اس کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے کہ بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے.
کل جن کے لیے مرے جا رہا تھا اب اپنی دنیا بنتے ہوئے دیکھی ہے، بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، آل اولاد کو بھول جاتا ہے، کاروبار کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے، دوست احباب کو جو ہے بھول جاتا ہے، ادھر ہی نظر ٹکائے رکھتا ہے کہ کسی طرح میں پرواز کر کے اڑ کے یہاں پہنچ جاؤں۔ یعنی کل تک وہ نجومیوں کے پاس جا کے معلوم کر رہا تھا کہ میری دنیا کیسے ہوگی، اور آج اب کیا کر رہا ہے کہ میں کسی طرح اس مقام کی طرف پہنچ جاؤں۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ کوئی منافق یا کوئی کافر ایسا نہیں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ دیکھ لے۔ تو جب جہنم میں ملنے والا ٹھکانہ کافر کے اوپر یا منافق کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت منکشف کرتا ہے تو اس کی ہولناکی کو، اس کی ہیبت اتنی ہے، اس کا خوف اتنا ہے جو طاری ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کے وہ جو کافر ہے یا وہ جو منافق ہے وہ اپنے اہل و عیال کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے دوست احباب کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، وہ کاروبار جس پہ اس نے اپنی زندگی کھپا دیا، اللہ کو بھلا دیا، وہ بھول جاتا ہے، اور ایسی ہیبت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ سب کچھ بھلا کے دنیا کا وہ اسی کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مومن جو ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ کیسے جنت میں دیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح ایک کافر ہے یا منافق ہے یا جو ایمان سے محروم ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب اللہ والو بات بڑی توجہ کے ساتھ سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بڑی حسین و جمیل صورت پہ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو 1,24,000 پر جو ہے وہ عطا کیے ہیں، یعنی جبریل امین علیہ السلام کے 1,24,000 پر ہیں۔ پھر ان پروں کے درمیان میں 2 سبز پر ہیں مور کی طرح، 2 سبز پر ہیں مور کی طرح۔ وہ 2 پر ہیں ایسے ہیں یا ان کا حجم ایسا ہے کہ اگر جبریل امین علیہ السلام ایک پر کو کھولیں تو مشرق کو ڈھانپ دیں اور دوسرا کھولیں تو مغرب کو ڈھانپ دیں۔ ایک پر کے اوپر یعنی جو دایاں پر ہے اس کے اوپر اللہ نے ساری جنت کو تخلیق کیا ہے، ساری جنت کی صورت کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، اس کی صورت جو وہ بنائی ہے، جنت کے سارے درجات بنائے ہیں، جنت کی ساری نعمتیں بنائی ہیں، جنت کے سارے محلات بنائے ہیں، جنت کے اندر حور و غلمان ہیں ان کی ساری صورتیں بنائی ہیں، جنت کے اندر جو فرشتے ہیں ان کی ساری صورتیں بنائی ہیں، یعنی جنت کا پورا جو منظر ہے، نقشہ ہے، وہ جبریل امین علیہ السلام کے دائیں پر کے اوپر جو سبز رنگ کا ہے۔ بین ہی جو بایاں پر ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کو جو ہے وہ نقش کیا ہے، اس کو تخلیق کیا ہے۔ جہنم کا عذاب، جہنم کے جو 7 درجات ہیں ان کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، ان کی صورت جو ہے وہ بنائی ہے۔ جہنم کے اندر جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں یعنی دروغہ ہیں ان کی صورتیں بنائی ہیں۔ پھر جہنمیوں کو کس حال کے اندر رکھا جائے گا، ان کے کون کون سے ٹھکانے ہوں گے، کس کا کون سا ٹھکانہ ہوگا، وہ ٹھکانہ بھی بنایا گیا ہے۔ اب یہ جبریل امین علیہ السلام بیک وقت جنت کی تصویر بھی لیے پھر رہے ہیں اور جہنم کی تصویر بھی لیے پھر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ جنتی ہے تو جنت میں اس کا یہ ٹھکانہ ہے۔ جس طرح گوگل میپ کے اوپر آپ کے پاس پوری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کا مکان کدھر ہے، تو دیکھنے میں کیا ہے کہ گوگل میپ جو ہے وہ کیا ہے، ایک چھوٹی سی ایک ایپ ہے، لیکن پوری دنیا کا نقشہ آپ کے پاس، اگر آپ شہر میں لوکل ڈرائیو کر رہے ہیں تو پورا ملتان کا نقشہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ آپ نے جس کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ گوگل میپ پہ جاتے ہیں اور فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے فلاں سوسائٹی کدھر ہے، اس کا فلاں بلاک کدھر ہے، فلاں بلاک کے اندر اسٹریٹ کون سی ہے اور اس کا ہاؤس نمبر جو وہ کیا ہے، سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کے دائیں پار کے اوپر جنت کا پورا نقشہ اور بائیں پار کے اوپر جہنم کا پورا نقشہ جو ہے وہ تخلیق فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کے مرنے کا وقت آتا ہے یعنی اس کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت، ایک پورا ہجوم جو ہے
اس کے بدن کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی روح کو نچوڑنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ روح نچوڑتے نچوڑتے اس کے گھٹنوں تک آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جب کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میری ٹانگوں میں سے جان نکل رہی ہے، میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرے پاؤں جو ہے وہ بے حس ہو گئے ہیں، بے جان ہو گئے۔ تو جان کس طرف سے نکل دی ہے؟ پاؤں کی طرف سے۔ تو پاؤں سے لے کے گھٹنوں تک پہلی جماعت جو بدن کے اندر فرشتوں کی داخل ہوتی ہے، یہ وہ معاون ہیں جو اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ بدن کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ روح کو نچوڑتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جماعت نکل جاتی ہے، پھر دوسری جماعت داخل ہوتی ہے اور وہ روح کو ٹخنوں سے لے کر پیٹ تک نکالتی ہے۔ جب پیٹ تک روح نکل جاتی ہے تو انسان کا کیا ہوتا ہے؟ نیچے والا دھڑ پھر کام نہیں کرتا۔ پھر وہ جماعت نکل جاتی ہے، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تیسری جماعت آتی ہے، وہ پھر پیٹ سے لے کر سینے تک روح کو نچوڑتی ہے، روح کو نکالتی ہے۔ پھر یہ تیسری جماعت نکل جاتی ہے، پھر چوتھی جماعت آتی ہے، پھر چوتھی جماعت جو ہے وہ سینے سے لے کے حلق تک روح کو نچوڑتی ہے، روح کو نکالتی ہے۔ جب حلق تک روح آ جاتی ہے تو وقت نزاع شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت کا لایا ہوا ایمان اب قبول نہیں ہوگا۔ جب پاؤں کی طرف سے جان نکل رہی ہے اور کسی کو معلوم ہو جاتا ہے وہ کافر بھی ہے، معلوم ہو جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لے گا تو وہ کلمہ قبول ہوگا۔ ٹخنوں تک بھی ہے، گھٹنوں تک بھی ہے، سینے تک بھی ہے تو قابل قبول ہے۔ جب یہ سانسیں اکھڑ گئی، یعنی روح یہاں آ گئی حلق میں، وقت نزاع شروع ہو گیا تو پھر قبول نہیں۔ اس کے آگے میں دلیل دوں گا۔ وہ ایمان لانا اس کا قبول نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی جماعت بھی نکل جاتی، یعنی جب سانس اکھڑ جاتی، وقت نزاع شروع ہو جاتا ہے، تو پھر پانچویں جماعت آتی ہے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، پھر اس کی روح کو قبض کر لی۔ تو جب روح حلق میں آتی ہے تو جبریل امین علیہ السلام اپنی انٹری ڈال دیتے ہیں۔ اب کہانی سمجھ آ گئی ساری کہ جب روح حلق میں آ جاتی ہے یعنی وقت نزاع شروع ہو جاتا ہے، اب کیونکہ اس وقت کا لایا ہوا ایمان قابل قبول نہیں ہے تو جبریل امین علیہ السلام پھر اس وقت اپنی انٹری ڈالتے ہیں۔ اس وقت وہ اللہ رب العزت جو حجابات کو ہٹاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو کوئی مومن ہے تو جبریل امین علیہ السلام اس کے سامنے اپنا دایاں جو پر ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں اور اس کو دکھا دیتے ہیں کہ تیرا یہ مقام ہے۔ اب وہ پر کے اوپر تو پوری جنت بنی ہوئی ہے، تو جب اس کو آپ زوم ان کریں گے جو جس کا مقام ہے اس کو نظر آ جائے گا نا۔ آج اللہ دیکھو یہ حدیث سمجھانا مجھے کتنی آسان ہو گئی ہے اور آپ کو سمجھنی آسان ہو گئی ہے کہ اب کوئی بھی شہر کی ڈرون کے ساتھ تصویر لی ہو تو وہ ساری کیا ہو جاتی ہے؟ چھوئی موئی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نظر نہیں آتی، بہت باریک ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو زوم ان کرتے ہیں تو سارا کچھ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ پھر جو نقطہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کو آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یوں ہی جبریل امین علیہ السلام جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے جنت میں اس کو زوم ان کر کے سامنے کر دیتے ہیں۔ جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس پہ فرفتہ ہو جاتا ہے، فدا ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اولاد کو بھول جاتا ہے، کاروبار کو بھول جاتا ہے، وہ تمام رشتے جن پہ کل وہ مرے جا رہا تھا اب وہ کہتا ہے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، تو روح میری قبض کر مجھے یہاں پہنچا، تو میری روح قبض کر تو مجھے فوراً یہاں پہنچا۔ اس کے برعکس جب کافر اور مومن کا وقت نزاع شروع ہوتا ہے یعنی اس کی جو روح ہے وہ حلق میں آ جاتی ہے تو جبریل امین علیہ السلام جو ہے اس کے سامنے اپنا بایاں پر جو ہے پھیلاتے ہیں اور اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے جو ٹھکانہ اس کو ملنا ہے اس کو زوم ان کر کے دکھاتے ہیں کہ تیرا ٹھکانہ اب یہ ہے، اب یہ تیرا کل ہے۔ تو کل جو دنیا سے جڑا ہوا تھا اس کے لیے پریشان تھا، فکر مند تھا، جو تیرا کل آخرت کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس سے تو لاپرواہ تھا، اب جو تو دنیا سے کما کر آیا ہے تیری کل کمائی اب یہ ہے۔ جب وہ اس کو دیکھتا ہے اس کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، اس کی جو ہولناکی ہے، اس کی جو ہیبت دیکھتا ہے تو اس کے اوپر ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، بیوی بچے بھول جاتے ہیں، آل اولاد بھول جاتی ہے، کاروبار بھول جاتا ہے، ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا، مجھے کسی طرح ادھر نہ جانا پڑ جائے۔ مومن کیا کہہ رہے ہیں؟
باقی سارے جائیں تیل لینے، مجھے لے کے چلو، مجھے لے کے چلو۔ اب یہ کافر کیا کہتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ سارے مر جائیں، سارے ادھر چلے جائیں، مجھے ادھر نہ لے کر جاؤ۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کیا کسی کے ساتھ ہونے والا ہے، یعنی وہ کل جو ہمارا آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سارے مضمون کو، حقیقت کو کھول کے امت کو بتا دیا ہے کہ اپنے کل کی تیاری کر لو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی قبر جنت کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اپنی آخرت کو بنائیں کہ ہماری آخرت جو ہے یا ہماری قبر جو ہے وہ جنت کے ٹھکانوں میں ایک خوبصورت ٹھکانہ ہمارا بن جائے۔ تو بنانی ہم نے کیا ہے؟ قبر۔ تو قبر بنے گی قبر میں جا کر نہیں، قبر بنے گی اس دنیا میں رہ کے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ام الدعا ہمیں عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری یہ دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ اس لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ جس کی یہ دنیا اچھی نہیں ہے اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہے، یعنی جس کا آج اچھا نہیں ہے اس کا کل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک آدمی آج نماز نہیں پڑھ رہا یا حالت ایمان میں نہیں ہے یا نیک اعمال نہیں کر رہا، اللہ کو اس نے راضی نہیں کیا، اگلے پل میں وہ مر جاتا ہے، تو اس کا جب یہ پل اچھا نہیں ہے تو اگلا پل اچھا کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کی دنیا اچھی نہیں ہے اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہے، جس کی دنیا اچھی نہیں ہے اس کی قبر بھی اچھی نہیں ہے، جس کا آج اچھا نہیں ہے اس کا کل بھی اچھا نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس حال میں تم زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، پھر جس حال میں مرو گے پھر تمہیں اسی حال میں اٹھایا جائے گا، یعنی رب کے سامنے میدان محشر میں پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آج مجھ آپ سمیت ہر بندہ پریشان ہے کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، مرنے سے چند لمحے پہلے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے سامنے جبریل امین علیہ السلام کا دایاں پر آئے گا یا بایاں پر آئے گا، کوئی نجومی کے پاس نہیں جاتا، کوئی خواب دیکھتا نہیں ہے، کوئی استخارہ نہیں کرتا، کوئی علماء سے پوچھتا نہیں ہے، مشائخ کے پاس جا کے سوال نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا۔ تو اللہ جب ہم ایسی غفلت والی زندگی گزاریں گے تو خسارے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ جب اللہ ہم وہ کل بنانا شروع کر دیں گے جو آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ دنیا خود ہی بنتی جائے گی، یہ خود بخود بنتی جائے گی۔ اللہ دنیا انعام کے طور پہ بھی دیتا جائے گا، جو اپنی آخرت بنانے پہ لگ جائے گا دنیا اس کی خود بخود جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی۔ اب اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، وہ مرنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے آخرت بنائی ہوئی ہے۔ تو جہاں انسان نے محنت کی ہوتی ہے انسان وہاں پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر، وہ آخری مراحل کے اوپر ہے، فنشنگ ہو رہی ہے، پینٹ ہو رہے ہیں، پالشنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو بے چینی لگی ہوگی کہ کب وہ ہمارا گھر مکمل ہو اور ہم وہاں شفٹنگ کریں۔ ایسے ہی ہوگا نا؟ آپ یہاں کرائے پہ رہ رہے ہیں، آپ کا دل آپ کو بار بار آئے گا، حالانکہ پہلے آپ کرایہ دے رہے ہیں، لیکن اب آپ کو کرایہ دیتے ہوئے بھی موت آئے گی کہ بھائی اس مہینے کا پھر کرایہ پڑ جانا ہے۔ آپ ذرا لیبر کو کہیں، ٹھیکیدار کو کہیں کہ کام جلدی مکمل کریں، ہم نے اسی مہینے جو ہے وہ شفٹ ہونا ہے، ہم نے ربیع الاول میں شفٹ ہونا ہے، ہم نے فلاں مہینے میں شفٹ ہونا ہے۔ تو اب آپ کو بے چینی لگی ہوئی ہے، حالانکہ پہلے 20 سال سے، 10 سال سے یا 15 سال سے، 50 سال سے کرایوں پہ رہ رہی ہے۔ آج اللہ نے نیا مکان دے دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ بے چینی ہو گئی ہے، فوراً وہاں منتقل ہو جائیں۔ کیوں؟ وہاں محنت ہوئی ہے، وہاں محنت ہوئی ہے۔ بے نہیں جو اللہ والے ہیں جن کو یہ راز سمجھ آ گیا، انہوں نے آخرت میں محنت کی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کون سی گھڑی ہوگی کہ یہاں ہم ایمان کی حالت سے خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر میں دارالبقاء میں منتقل ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح دنیا میں اللہ نہ کرے کسی پہ زوال آ جاتا ہے، وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، وہ اپنا گھر بیچ دیتا ہے یا اس کا گھر بک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے آگے کرائے کے گھر میں منتقل ہونا ہے، تو اپنا گھر چھوڑے گا؟ وہ تو روئے گا کہ ہمارے پر کون سا برا وقت آ گیا کہ ہم اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، اب ہم کرائے کے گھروں میں جو ذلیل و خوار ہوگا، اس کا چھوڑنے کا دل کرے گا؟ اللہ بولو یہی مثال جو ہے مسلمان کی ہے اور یہی مثال کافر کی ہے۔
یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا. تو میں نے ابھی یہ بات عرض کی, جب ہم کل جو آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بنانا شروع کر دیں گے تو یہ دنیا انشاءاللہ خود بخود ہی جو ہے وہ بنتی جائے گی, یہ دنیا خود بخود جو ہے وہ سنورتی چلی جائے گی. تو اللہ رب العزت نے کل بنانے کے لیے جو حکم دیا ہے یا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے, قد افلح من زکاہا, قد افلح من زکاہا. اب رب کیا فرماتا ہے, قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. جس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو پاک کر لیا. وقد خواب من دساہا, اور جس کا نفس آلودہ رہ گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. قد افلح من زکاہا, اور وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ اب اتنا اہم مضمون ہے. کیوں اللہ بندے کی ناکامی نہیں چاہتا؟ رب چاہتا ہے کہ میرا بنایا ہوا بندہ ہر حال کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے پے در پے قسمیں کھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اللہ نے 7 آیات مبارکہ کے اندر قسمیں کھا کے پھر مضمون کو بیان کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کے اندر خیر بھی رکھ دیا اور شر کو بھی رکھ دیا. فرعون بھی تیرے اندر ہے, موسیٰ بھی تیرے اندر ہے, نیکی بھی تیرے اندر ہے, برائی بھی تیرے اندر ہے. دونوں رستے پہ چلنے کی استعداد طاقت تیرے اندر ہے. آگے اللہ نے مضمون کو بیان کر دیا, قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اگر تو اپنے نفس کو پاک کر کے آئے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اگر تیرا نفس آلودہ رہا تو دنیا کے معاملات میں ہی الجھا رہا, پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, قد افلح من زکاہا, کہ نفس جو ہے وہ پاک کیسے ہوگا تاکہ ہم فلاح پا جائیں. تو وہ رب کیا فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اب کیا ہے, اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا. اللہ نے ساری باتیں قرآن میں کھول دی ہیں کہ نفس جو ہے وہ پاک کیسے ہوگا. اللہ نے وہ 2 اعمال بھی بتا دی ہیں کہ جن سے نفس جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. وہ 2 اعمال کیا ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی, اور وہ ذکر کرتا رہا اپنے رب کے اسم کا یعنی نام کا, اور ساتھ کیا ہے؟ نماز پڑھتا رہا. تو جو نماز پڑھتا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا, اللہ کا ذکر کیا ہے کہ نفس کو پاک کر دیتا ہے تمام آلودگیوں سے, تمام علائشوں سے, تمام نجاستوں سے, تمام نحوستوں سے پاک کر دیتا ہے. انسان کی روح کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو رب کا ذکر ایسی نعمت ہے, اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے انسان کا نفس جو ہے وہ مکمل طور پہ پاک ہو جائے. باقی دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کا نفع تو ضرور ہوتا ہے, نفع تو ہر صورت میں ہوتا ہے, لیکن جو نفس پاک ہوتا ہے, نفس جو ہے اس کی جو طہارت ہوتی ہے یا نفس جو ہے وہ طاہر ہو جاتا ہے, وہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. اور ذکر کیا ہے؟ ذکر کثیر, مسلسل ذکر. اس لیے رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب ایک پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب ایک یہ دوسری طرف اللہ کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو, اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا مال اور اولاد کی محبت میں. جنہوں نے ایسا کیا وہی نقصان پانے والے. یعنی ذکر سے آپ محروم ہو گئے تو نفس پاک نہیں ہوگا, تو پھر کیا حکم آ جائے گا, وقد خواب من دساہا, پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی, کیونکہ نفس آلودہ رہ گیا. اور اگر ذکر کثیر کیا
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ نفس جو ہے قد افلح من زکاها، نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، نفس پاک ہو جائے گا. جب نفس پاک ہو جائے گا، نفس جو امارہ ہے وہ لوامہ پہ آئے گا، لوامہ جو ہے وہ مطمئنہ پہ آ جائے گا. اور نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ نے کامیابی کا، جنت کا اور فلاح کا وعدہ کیا ہے. اس کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی یہ وعدے سارے کے سارے کس کے ساتھ ہیں؟ جو نفس پاک ہو گیا، نفس مطمئنہ ہو گیا، یعنی ایسا نفس جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، یعنی جو اللہ نے عطا کیا اس کے اوپر راضی ہو گیا، جو اللہ نے احکامات دیے ان کے اوپر وہ کاربند ہو گیا، اور اس نے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی جو ہے وہ گزاری. اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو اللہ کے رحم کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب رب رحم کرے گا اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا. تو ہم نے محنت کرنی ہی یا کر رہے ہیں آخرت بنانے کے لیے، لیکن جب رب کا رحم ہوگا، کرم ہو جائے گا، تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو اللہ والو اب شعبان کا مہینہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. مبارک رات جو ہے 15 شعبان کی وہ آنے والی ہے، بالکل قریب ہے، ایک دن کے بعد انشاءاللہ العزیز. تو 15 شعبان کی رات کو فیصلوں کی رات ہے، ٹھیک ہے. اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور جو زندگی گزار چکے ہیں اگر اچھی گزاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی گزاری ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نافرمانی والی گزاری ہے تو توبہ کریں. توبہ کر کے بقیہ زندگی جو ہے حضور کی غلامی والی گزارنے کا عہد کریں، پھر اس عہد کے اوپر ڈٹ جائیں تو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی جو ہے اس کا پروانہ بھی اللہ جاری فرما دے گا. تو اس کے لیے جو اعمال ہم نے کرنے ہیں وہ یہ کہ اگر کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے، اب آنے والے کل میں ہم نے نماز چھوڑنی نہیں ہے، ہمیشہ 5 وقت کی نماز باجماعت. اس طرح خواتین ہیں، بہنیں ہیں، وہ گھر کے اندر اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. اور بقیہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر اللہ کے لیے، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے. وظیفوں کی بات نہیں ہو رہی. کہیں میری بات کو الٹ لے جائیں تو میری 1 سال کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے کہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں بس ذکر کرو، تو وظائف بھی تو ذکر ہی ہے نا، اجازت عام ہو گئی ہے. بس کل سے رسالہ بھی جائز ہو گیا، 5 صورتیں بھی، سارا کوئی حضرت صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے، منگوا لو سارا کو، جیسے پر چھتیاں چڑھایا تھا لال ہوا ہے، دوبارہ شروع ہو جو. بھائی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ کا اللہ کے لیے، سبحان اللہ کہنا ہے اللہ کے لیے، الحمدللہ کہنا ہے اللہ کے لیے، اللہ اکبر کہنا ہے اللہ کے لیے، اس طرح استغفار کرنا ہے اللہ کے لیے، درود پاک پڑھنا ہے اللہ کے لیے. دنیا کو مقصود کر کے، مقاصد کو سامنے رکھ کے ان اذکار کو نہیں کرنا. جب دنیا کے مقاصد کو سامنے رکھ کے یہ اذکار کریں گے تو پھر ہم شرائط کو جانتے نہیں ہیں، پھر شرائط لاگو ہوں گی اور یہ وظائف بن جائیں گے اور پھر دوبارہ رجعت میں ہم پھنس جائیں گے. تو ہم نے اس رستے پہ چلنا ہے جو اللہ والوں کا رستہ ہے. اللہ والوں کا رستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ذکر اللہ کے لیے، جو اللہ کا حکم ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو. تو اللہ کا ذکر کیا کریں گے؟ سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، اللہ اکبر کا، استغفار کریں کثرت کے ساتھ جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ درود پاک پڑھیں. تو جو 5 اعمال امت کو بتاتا ہوں وہ 5 اعمال کی آج 15 شعبان کی رات ہے جو عائشہ تھی ہے. اپنا عہد کر لیں، نیت کر لیں کہ یا اللہ آئندہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں 5 اعمال جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کروں گا. اے اللہ تو مجھے اس کے اوپر استقامت عطا فرما، جو میں نے توبہ کی اس کو توبہ کو قبول و منظور فرما، جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں ان کو درگزر فرما دے، اور آئندہ جو بقیہ زندگی ہے وہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والے گزارنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ آج کے بعد اگر ہم نے
ارادہ کر لیا ہے, نیت کر لی ہے پختہ کہ میں نے کل وہ بنانا ہے جو آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ جب ہمارا ذہن یہ بن جائے گا تو پھر آپ نے اس کل کے بارے میں پریشان نہ ہو جو دنیا کے ساتھ جڑا ہے, یہ خود بخود بنتا جائے گا. بس اپنا قبلہ سیدھا کر لیں, اپنی آخرت بنانے پہ لگ جائیں, اللہ تمہاری دنیا بنانے پہ لگ جائے گا. اپنی آخرت بنانے پہ لگ جاؤ, اللہ تمہاری دنیا بنانے پہ لگ جائے گا. جب کل تم اپنی دنیا بنانے پہ لگ جاؤ گے, اللہ نہ کرے دنیا بنانے پہ لگ جاؤ گے, تو تمہاری دنیا جو ہے اتنی ہی تمہیں ملنی ہے جتنے تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی. رتی برابر بھی کوئی نہ چھین سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. لیکن پھر کیا ہوگا, آخرت میں کوئی حصہ نہیں, آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر حسرتیں ہیں, ناکامیاں ہیں اور پشیمانیاں ہیں. تو 5 اعمال جو ہے وہ کرنے ہیں. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ. وہ حضرات جو پہلی دفعہ تشریف لے کر آئے, جن کو معلوم نہیں ہے خضری عمل کیا ہے, ہمارا جو آفیشیل چینل ہے آرزو, اس پہ آپ جائیں, چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا 5-7 منٹ کا, وہ آپ سنیں کہ خضری عمل میں کیا پڑھا جاتا ہے. ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار کریں گے, سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے, رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے, سارا دن اپنی آنکھوں کی حفاظت, رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش کریں گے. اللہ بولو 5 یہ اعمال اس دور میں آپ کر لو تو آپ دھرتی پہ چلتے پھرتے زندہ اللہ کے ولی ہو. اور جب آسانی ہو, صبح ہو, شام کو ہو, دوپہر کو ہو, کسی بھی نماز کے بعد ہو, یا کسی وقت بھی آسانی ہے, تو ما تیسر من القرآن, جتنی آسانی اتنا قرآن پڑھ لیے کو قرآن کی تلاوت کرو. اللہ بولو یہ 5 اعمال اس دور میں کر لو, اللہ زندگی آسان کرتا جائے گا. پھر دیگر جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے اوپر خود بخود چلنا آسان ہو جائے گا. جب آنکھوں کی حفاظت کرو گے, رزق حلال کماؤ گے, پھر کیا ہوگا, اللہ حج کی بھی توفیق دے گا, اللہ عمرے کی بھی توفیق دے گا, اللہ تہجد پڑھنے کی بھی توفیق دے گا, اللہ اشراق کے نوافل پڑھنے کی بھی توفیق دے گا, اللہ چاشت کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے گا, اللہ قرآن حفظ کرنے کی بھی توفیق دے گا. اب یہ آگے ساری جو تشریحات ہیں ان پہ مجھے کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں, یہ خود بخود ملتی جائیں گی. ہم نے کیا ہے, امت کو شاہ رگ پکڑ کے بتا دی ہے کہ 5 تن پاک کے صدقے, اور جو ہمیں اہل تشیع سنتے ہیں پنجے کے صدقے, بس 5 کو پکڑ لو, یہ 5 پکڑ لو تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ, اور دن رات کملی والے پہ درود پڑھو, ایک تسبیح استغفار کی کرو, آنکھوں کی حفاظت, رزق حلال کمانا اور کھانا, تھوڑا سا ہمیں بھی کھلانے کی کوشش. دیکھیں پریشان ہو گئے, حضرت صاحب نے نالا اپنا پاتا ہے, بھائی ہمارا حق نہیں ہے, ہم پسینے نکال رہے ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں. اور بھائی نہ کھلاؤ, میں اتنی بات دوبارہ دہرا دیتا, رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا. ہمیں نہیں بھی کھلاؤ گے تو تمہیں کھلانا پڑے گا. کاکا ہوگا نا, نام تو ہم نے رکھنا ہے نا, مرو گے جنازے تو ہم نہیں پڑھانے ہیں نا, شادیاں کرو گے نکاح تو ہم نہیں کرانے, تو ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے. تو میں نے ایسے کہہ دیا آپ کو دیکھنے کے لیے کہ کتنا کہ آپ کے دل میں پیار ہے. ماشاءاللہ نال ہی منہ اتر گئے نے کہ حضرت صاحب نے کہا میرا اکاؤنٹ بھی کھول لو, بنا لی. اللہ سونا آپ کو مزید دے عزتیں دے. تو یہ 5 اعمال جو ہے ہم نے کرنے. تو میں نے کیا بتایا کہ جب یہ 5 اعمال, ان 5 اعمال کے پیچھے جو راز چھپا ہوا ہے وہ کیا, کہ جب یہ 5 اعمال 15 شعبان کی رات کو اس پہ مہر لگوا لو گے کہ یا اللہ تعداد موت مجھے اور میری نسلوں کو ان 5 اعمال کے اوپر کاربند رکھنا. تو ان 5 اعمال کے پیچھے جو راز ہے وہ کیا ہے کہ جب یہ 5 اعمال کرو گے, حج کی توفیق بھی ملے گی, عمرے کی توفیق بھی ملے گی, گنبد خضرا کی زیارت بھی نصیب ہوگی, روزہ رسول پہ حاضری بھی نصیب ہوگی, قرآن کی تلاوت بھی نصیب ہوگی, قرآن حفظ کرنے کو بھی دل چاہے گا, دین پڑھنے پڑھانے کو بھی دل چاہے گا. یعنی تمام جو نیک اعمال یا اعمال صالحہ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے یا ہمیں کرنے چاہیے, وہ سب کے سب, وہ سارا نظام خود بخود کھلتا جائے گا. پھر تیرے سامنے ایک دنیا ہے, جتنا اس میں سے تو پانا چاہتا ہے تو پا لے, تاکہ جو آخرت کی دنیا ہے وہ تیری بہتر سے بہتر ہوتی جائے. تو اللہ رب العزت جو ہے مجھے بھی 5 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی 5 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات میرے لیے بھی دعا کریں, اور ہم جو ہے وہ آپ تمام حضرات کے لیے جو ہے دعا گو ہیں, میں خود بھی دعا گو کہ اللہ ساری امت کو ان 5 اعمال کے اوپر جو ہے وہ
کھڑا کر دے اور ہم سب کو جو ہے استقامت عطا فرمائے۔ یہ مبارک رات کے صدقے جو کمی کوتاہی پہلے رہ گئی اللہ درگزر فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے، جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں جہاں کے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو محبت بری دعائیں ہمارے لیے کرتے ہیں ان کے حق میں اللہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پریشان ہیں یا ان کی تمنائیں خواہشات ہیں تو اللہ غائب کے خزانے سے ان کی تمناؤں کو خواہشات کو پورا فرمائے، جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔